دوستو امیجن کریں ایک ایسی دنیا جہاں آسمان ایک چھت نہیں بلکہ دوسری دنیاؤں کو جانے کا راستہ ہے۔ ایک ایسی دنیا جہاں انسانیت نے کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھا دیا ہے اور اپنی تہذیب کو مزید طاقتور بنانے کے لیے کائنات کی بے پناہ انرجی کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک خواب نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جو ہماری امیجنیشن سے پرے ہے۔ امیجن کریں جیسے ہی آپ ایک پرامن صبح کو جاگتے ہیں اور اپنی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک ہلچل بھرے شہر کا منظر دکھائی دیتا ہے، جہاں آسمان کو چھوتی ہوئی اونچی اونچی بلڈنگز اور شہد کے چھتے کے گرد گھومتی ہوئی مکھیوں کی طرح ہوا میں اڑتی ہوئی گاڑیاں دکھائی دیتی ہیں۔ آپ جیسے ہی اپنے کمرے سے نکل کر ہالوے میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کا روبوٹ آپ کو مسکرا کر سلام کرتا ہے اور ایک گرم چائے کا کپ پیش کرتا ہے جو بالکل آپ کے ذائقے کے مطابق بنائی گئی ہوتی ہے۔ آپ چائے ختم کرتے ہیں اور اپنی ٹیلی پورٹنگ پوڈ کی طرف جاتے ہیں جو آپ کو پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی ورک پلیس پر پہنچا دیتی ہے۔ دوستو کیا ہوگا اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ سب حقیقت میں ہو سکتا ہے، یا شاید کوئی اور ایلین سیویلائزیشن پہلے سے ہی ان بلندیوں تک پہنچ چکی ہو۔ 1964 میں ایک سوویت سائنٹسٹ نکولا کارداشیف نے ایک کلاسیفیکیشن سسٹم تیار کیا تھا جو سیویلائزیشنز کو ان کی جدید ترقی اور انرجی کنزمپشن کی وجہ سے مختلف ٹائپس میں تقسیم کرتا ہے۔ نکولا کارداشیف ٹائپ 0 وہ سیویلائزیشن ہے جس نے ابھی تک اپنے سیارے کی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار نہیں لایا، اور ٹائپ 3 وہ سیویلائزیشن ہے جو پوری گلیکسی کی انرجی کو استعمال کر سکتی ہے۔ دوستو انرجی اور ٹیکنالوجی کے درمیان تعامل ایک بنیادی اصول ہوتا ہے جو کسی بھی سیویلائزیشن کی ترقی کی بنیاد ہوتا ہے۔ جب کسی سیویلائزیشن کو انرجی کے مزید وسائل حاصل ہوتے ہیں تو وہ نئی ٹیکنالوجی تیار کرتی ہے جو اسے مزید انرجی استعمال کرنے کے قابل بناتی ہے۔ ٹائپ 0 سیویلائزیشن۔ ہم ابھی بھی کارداشیف اسکیل کی سب سے نچلی پوزیشن پر ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ ٹائپ 0 سیویلائزیشن کی پوزیشن سنبھالے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ابھی تک اپنے پلانٹ کی تمام تر انرجی کو استعمال کرنے کی صلاحیت حاصل نہیں کی، اور نہ ہی ہم نے ایک پائیدار عالمی انرجی کا ڈھانچہ تیار کیا ہے۔ ہمارا اب تک کا سکور 0.73 ہے۔ ایک امریکی تھیوریٹیکل فزیشین کا کہنا ہے کہ اگر ہم ہر سال اپنی پاور کنزپشن میں 3% تک اضافہ کریں تو ہم 100 سے 200 سالوں تک ٹائپ 1 سیویلائزیشن بن جائیں گے۔ ٹائپ 1 سیویلائزیشن۔ اس سیویلائزیشن نے اپنے ہوم پلانٹ کی تمام تر انرجی پر قابو پا لیا ہے۔ ٹائپ 1 سیویلائزیشن کسی ایک سیارے تک محدود نہیں بلکہ اپنے نظام شمسی کے متعدد پلانٹس اور مون پر اپنی موجودگی قائم کر چکی ہے۔ ان کی ترقی نے ان کو اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے کے قابل بنایا ہے، لیکن وہ ناقابل تسخیر نہیں اور اب بھی معدومیت کا شکار ہیں۔ لیکن یہ ٹائپ 2 سیویلائزیشن کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹائپ 2 سیویلائزیشن۔ دوستو کیا آپ نے کبھی ڈائسن اسفیئر کا نام سنا ہے؟ یہ ایک کرو شکل کا سٹرکچر ہوتا ہے جو ستارے کے گرد بنا کر اس کی توانائی کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ٹائپ 2 سیویلائزیشن ستارے کے گرد ڈائسن اسفیئر بنا کر اس کی انرجی کو بروئے کار لا سکتی ہے۔ یہ ڈائسن اسفیئر ایک فرضی میگا سٹرکچر ہوتا ہے جسے فریمین ڈائسن نے تجویز کیا ہے۔ ڈائسن اسفیئر کے لیے بہت زیادہ وسائل اور ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوگی اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے فی الحال ہم ابھی تک اہل نہیں ہیں، لیکن کچھ ایسی دلچسپ دریافتیں ہوئی ہیں جنہوں نے جدید سیویلائزیشن کے بارے میں سوال اٹھائے ہیں۔ 2015 میں کیپلر ٹیلیسکوپ نے ایک ٹیبی سٹار دریافت کیا تھا۔ یہ ستارہ ہم سے 1470 لائٹ ایئرز کے فاصلے پر موجود ہے۔ یہ ستارہ اپنے غیر معمولی لائٹ پیٹرنز کی وجہ سے سائنسدانوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، کیونکہ یہ فاسد وقفوں پر 20% ڈم نظر آتا ہے جو ایک نیچرل فینومینا نہیں ہو سکتا۔ کچھ ماہرین فلکیات کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کومیٹ کا ایک گروہ اس کے سامنے سے گزر رہا ہو، یا شاید کسی ایلین سیویلائزیشن نے اس ستارے کے گرد ایک ڈائسن اسفیئر بنا رکھا ہو۔